اے میرے غریب بہنوں، میرے بھائیوں، فجر کے وقت صرف ایک بار زندگی میں ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھو۔ انشاءاللہ میرے غریب بھائی بہنوں، کسی وظیفے کی، کسی عمل کی، کسی تسبیح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ اتنا راضی ہوگا، اللہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا کہ یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے، ہم کب تک کرایوں کے مکان میں رہیں گے، ہم کب تک شوہر کی، ساس کی زیادتی برداشت کریں گے، شوہر کی گالیاں سنیں گے، کب تک ہم ماں کے گھر پہ پڑے رہیں گے۔ دیکھیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے میرے بھائی، خاص طور پر اگر قرضوں میں ہیں، میری بہنیں اگر کسی مشکل میں ہیں، فاقوں میں ہیں، غریبی میں ہیں، کاروبار بند ہے، جاب نہیں ہے، آپ کے دن عذاب کی طرح گزر رہے ہیں، ایک ایک پل موت کی دعائیں مانگ رہے ہو، تو ایک بار اس وظیفے کو بھی آزماؤ۔ فجر کے بعد اللہ کا لاڈلا وظیفہ پڑھ کے دیکھو، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دیکھیں کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا لمحہ اترتا ہے جب آسمان سے زمین تک فرشتے دولت کے بکسے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور غیب کی طاقتیں انسان کے نصیب میں تبدیلی لکھتی ہے، لیکن یہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتے۔ یہ تسبیح، یہ الفاظ جو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ ایک ایسی خفیہ تسبیح ہے جو قرآن و سنت کے سائے میں چھپی ہوئی ہے، ایسی تسبیح جس کا ذکر نہ بازاروں میں ہے نہ کتابوں میں، بلکہ وہ صرف ان کے دلوں میں ہے جن پر اللہ نے کرم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کے بعد کچھ لمحے اللہ کے ذکر میں گزارے، اس کے لیے دن بھر کی روزی آسمان سے لکھی جاتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے ہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں اگر مسلسل ناکامی ہے، رزق رک گیا ہے، صحت بگڑ گئی ہے، دشمن بڑھ گئے ہیں، تو شاید آپ وہ دروازہ ابھی تک نہیں کھول سکے جس کے پیچھے اللہ کی طرف سے خزانے شفا، امن، محبت اور عزت چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو فجر کے بعد کی چند سانسیں ہوتی ہیں، یہ صرف وقت نہیں ہوتے، یہ زندگی کا بدلنے والا راز ہوتا ہے۔ اور آج آپ وہ راز جاننے والے ہیں، ایک خفیہ تسبیح جو صرف مقدر والوں کو ہی بتائی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تسبیح صرف ان کے لیے ہے جو واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، رزق بند ہو گیا ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، دشمن پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا؟ اور ہم اس وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں قسمت خراب ہے۔ قسمت اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کو اس وقت یاد کرے جب اللہ خود پکار رہا ہو۔ آئیں اب دل سے ایک دعا کریں، اور جو واقعی کچھ بدلنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یا اللہ، جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر جائز تمنا پوری فرما، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دے، اس کے قرض، بیماری، تنگی اور ہر دشمن سے حفاظت فرما، اور اس پر ایسی بے حساب دولت، سکون، عزت اور محبت نازل فرما جس کی وہ دعا تو کرتا ہو لیکن گمان بھی نہ کرتا ہو۔ یا اللہ، اسے وہ عطا فرما جو آج تک کسی نے نہ پایا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے اس دعا میں دل سے آمین کہا تو یقین کریں کچھ بدلنا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن وہ خفیہ تسبیح جس نے ہزاروں کی قسمت بدلی ہے وہ ابھی باقی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آپ کی انشاءاللہ قسمت بدلنے والی ہے۔ آپ کی خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے بھرنے والی ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ دیکھیں، حکم اللہ پاک کا ہوگا تو ہر معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ رشتوں کی بندش، رشتوں کی تمام مشکلیں، پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں،
کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں، آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلا قدم درود پاک۔ وظیفے کی قبولیت کی کنجی درود پاک ہے۔ کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل درود کے بغیر خالی رہتا ہے، اس لیے سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم مختلف درود شریف ہیں، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم ہے۔ بے شمار درود شریف اور بھی ہیں، دل سے پڑھیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ کے نبی کا تصور دل میں بسائیں۔ اب وہ لمحہ آ رہا ہے جس نے ہزاروں کی زندگی بدلی ہے۔ پہلا وظیفہ فجر کی نماز پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں، پورا عمل، پوری ترتیب، سب کچھ آپ کو باری باری سمجھاؤں گا۔ پہلا وظیفہ، یا مسبب الاسباب، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ وہ نام ہے جس کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کے نصیب بدل چکے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بند دروازوں کو اندر سے کھولتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں، یہ راز ہے۔ یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جو وہاں سے دروازے کھولتی ہے جہاں دیواریں ہوں، اے وہ رب جو کن کہتا ہے اور خزانے زمین سے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم قرض میں ڈوبے ہو، اگر تم رزق کی فکر میں جل رہے ہو، اگر تم بار بار دروازے کھٹکھٹاتے ہو اور ہر جگہ سے نہیں سنتے ہو، تو سنو، یہ وہ کلمہ ہے جو غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ ایک صدا ہے جو عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے میرے اس خاص نام سے پکارا ہے، پیش کرو اس کے لیے وہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دل سے کہتا ہے یا مسبب الاسباب، تو عالم اسباب میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے دل میں سکون آتا ہے، پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، پھر وہ انسان دیکھتا ہے کہ جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کلمہ کسی بازار سے نہیں ملتا، یہ قسمت والوں کو عطا ہوتا ہے، اور آج اللہ نے تمہیں بھی وہ لمحہ دیا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، یہ نام ان کے دل میں اثر کرتا ہے جو درود پاک سے اپنی زندگی کو پاک کرتے ہیں اور پھر پوری امید کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں، نہ تعداد، نہ شرط، نہ لمبی دعائیں، بس شرط صرف ایک ہے، یقین یقین یقین۔ یا مسبب الاسباب، جب یہ کلمات دل سے نکلتے ہیں تو آسمان ہلتے ہیں، فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور قسمت کا نقشہ بدلتا ہے۔ تو آپ نے آج فجر کے بعد کی اس تسبیح میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا معجزاتی وظیفہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کا مطلب کیا ہے اللہ والو؟ اس کا مطلب ہے یا مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، پہلا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار۔ پہلے نمبر پر دیکھیں، اس معجزاتی عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے 1 سے 1.5 منٹ میں تمام وظیفے، تمام عمل پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں فوراً دور ہو جائیں گی۔ اب آپ کو دیکھیں، تمام وظیفے پڑھ کے بھی بتاؤں گا، باری باری تمام چیزیں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، لیکن اللہ والو پڑھیں گے تو کامیابی ہوگی
اور اگر جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ویڈیو اسکپ کرتے جائیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک دن فجر کے بعد پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ ویڈیو کو ان غریب دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کریں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو کسی مشکل میں پریشانی میں ہے، رشتوں میں بندش ہے، ظالم کا ظلم آپ پر ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، بہت ظالم۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 لفظ، لیکن پوری کائنات کی بنیاد انہی پر ہے۔ پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، فرشتے، جنات، انسان، سب کے خالق، سب کے مالک صرف اللہ۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے، جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب دوست چھوڑ جاتے ہیں، جب ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بس ایک دروازہ بچتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ یا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کوئی عام نام نہیں، یہ اسم ذات ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اور کوئی ذکر مکمل نہیں۔ یا اللہ وہ صدا ہے جو دل سے نکلے تو آسمانوں کو چیر دیتی ہے، جو غریب کے ہونٹوں پر آئے تو عرش کے فرشتے ہل جاتے ہیں، جو مظلوم جب پکارے تو زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں، اور جو عاشق دل سے پکارے تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی۔ تم کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹوٹے ہوئے دوستوں کیوں نہ ہو، کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم سچے دل سے کہا تم نے یا اللہ، تو اللہ فرماتا میں ہوں اور میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ، جب کوئی فجر کے وقت تنہائی میں، خاموشی میں، تھکے ہوئے دل کے ساتھ یہ نام لیتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں ایسی چیزیں لکھ دیتا ہے جو کبھی اس نے سوچی بھی نہیں ہو۔ کچھ ہی دنوں میں کام بنتے ہیں، جہاں سے انکار آتا ہے وہاں سے ہاں آنے لگتی ہے۔ جسمانی بیماری ہو یا روحانی زخم، سب پگھلنے لگتے ہیں صرف یا اللہ کہنے سے۔ صرف یقین سے تصور کرو کہ تم نے آنکھیں بند کی، دل سے ایک آہ نکلی اور زبان پر آیا یا اللہ، اور اسی لمحے آسمان پر تمہارا نام لیا گیا، ایک فرشتہ چلا اور تمہاری قسمت کے ورق پر تبدیلی لکھ دی۔ یہ کلمہ خالی نہیں جاتا، یہ وہ چابی ہے جو قفل توڑ دیتی ہے، دروازے ہی بدل دیتی ہے۔ دولت، رزق، عزت، شفا، محبت، سب کچھ چھپا ہے اس ایک کلمے میں یا اللہ۔ رزق چاہو تو یا اللہ کہو، دولت، عزت، اولاد، سکون، شفا یابی، سب کے لیے بس یا اللہ۔ یہ وہ نام ہے جو حضرت آدم نے کہا جب زمین پر اترے، جو حضرت یعقوب نے کہا جب یوسف کی جدائی میں اندھے ہو گئے، جب حضرت ایوب نے کہا جب جسم بیمار تھا دل سلامت تھا، جو نبی پاک نے کہا جب طائف کے پتھروں سے لہو لان ہو گئے تھے لیکن زبان پر صرف تھا یا اللہ۔ اب سب مل کر دل سے کہیں یا اللہ، اے میرے رب مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ، میری دعاؤں کو سن، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے وہ دے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے اور میرے دل کی سب سے بڑی دعا، آمین۔ اب اگر آپ چاہیں تو تیسرے وظیفے کے لیے دوستوں، بھائیو بہنوں، انتظار کریں، فوراً تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کس بار یا اللہ کو پڑھنا ہے؟ دیکھیں دوستوں، پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کار سے پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا بتائی بھی تعداد میں پڑھ کر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو بڑا ہی مجرب، آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کرتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگیں گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھ کر وہیں جگہ چھوڑے بغیر تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے، تعداد، ترتیب، طریقہ کار، ہر چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس عمل کی جان ہے، جو کہ دولت کا سلطان ہے۔ اب فوراً آپ نے یا قادرو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا قادرو، یا قادرو، یہ وہ نام ہے جو انسان کو بے بس سے با اختیار بناتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔
دیکھیں یا قادرو کا مطلب ہے، یا قادرو کا مطلب ہے اے قدرت رکھنے والے رب، یعنی وہ ذات جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ جو چاہے ہو جائے، جس سے چاہے عزت دے، جسے چاہے تخت سے گرا دے، جسے چاہے مٹی سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں یا قادرو تو گویا آپ اس ذات کو پکار رہے ہیں جس نے کن کہہ کر زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنایا، جس نے یوسف کو قید سے نکال کر سلطنت عطا کی، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سے رحمت العالمین بنایا۔ جب تم فائل ہر جگہ ریجنٹ ہو رہی ہے، جب تمہاری فائل ہر جگہ ریجیکٹ ہو رہی ہے، جب سب کچھ کوشش کے باوجود برباد ہو رہا ہے، جب تمہارا رزق بند ہو، کاروبار رکا ہو، تو دل سے کہو یا قادرو، ایک بار دل سے پکارو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تمہارے لیے وہ رستے کھولتا ہے جن کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ اسم ان کے لیے ہے جنہوں نے ہار مان لی ہے یا کہہ چکے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یا قادرو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تمہارے حق میں فیصلے بدلے گا، وہ تمہارے دشمنوں کی سازشوں کو ختم کر دے گا، وہ تمہیں وہاں سے وہاں پہنچا دے گا جہاں پہنچنے کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ دولت کا دروازہ اگر بند ہے، نوکری نہیں مل رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، علاج ناکام ہو گیا ہے، تو آج فجر کے بعد خاموشی میں صرف یہ کہو یا قادرو، پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ تصور کرو تم گرے ہوئے ہو، ناکام ہو، دنیا تمہیں چھوڑ چکی ہے اور تم آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہو یا قادرو۔ بس اسی لمحے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میری طاقت والے نام سے مجھے پکارا ہے، اب دیر نہیں، میرے خزانوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ یا قادرو اے قدرت والے رب، ہماری بے بسی پر اپنی طاقت نازل فرما، ہماری مجبوریوں کو طاقت میں بدل دے، ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمیں ایسے فیصلے عطا فرما جو تیرے عرش سے اترے ہوں۔ یا اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یا قادرو کو آپ نے اس عمل کے اندر صرف 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 اور ایک بار پڑھ کر عمل کا آخری نمبر والا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ادھورا ہے۔ عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا کا سن لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں آمین یا ربنا ضرور لکھیں۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ کلمہ، یہ صدا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ آسمانی چابی ہے جو بند نصیبوں کو کھولتی ہے، جو فاقوں میں برکت ڈالتی ہے، جو مایوس دلوں کو اللہ کے دربار سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ کے حکم سے اب پیش ہے اس عمل کا خاص وظیفہ۔ یا ربنا اے ہمارے رب، یہ وہ صدا ہے جو کسی اکیلے انسان کے دل سے نکلتی ہے لیکن عرش پر جا کر پوری کائنات کو ہلا دیتی ہے۔ یا ربنا یہ ان دلوں کی آواز ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں کوئی اور لفظ یاد نہیں رہتا، جن کے پاس الفاظ نہیں، بس آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور زبان پر صرف یہ ہوتا ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی سب کچھ دینے والا، تو ہی نگران ہے، تو ہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی انبیاء نے جب دل سے دعا کی تو ان کی زبان پر یہی الفاظ آئے یا ربنا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ نے رب کو اسی انداز سے پکارا، ربنا آتینا، ربنا علیک توکلنا، یا ربنا۔ یہ الفاظ رشتہ جوڑتے ہیں تم اور تمہارا رب، بس تم دونوں، اور کوئی درمیان میں نہیں۔ جب کوئی شخص فجر کے بعد تنہائی میں کہتا ہے یا ربنا تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے اپنے رب ہونے سے پکارا ہے تو اب میں اسے بندوں میں ممتاز کر دوں گا۔ یا ربنا وہ نام ہے جس میں التجا بھی ہے، دعا بھی ہے، ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، امید بھی۔ دولت چاہیے تو یا ربنا کہہ کر مانگو، رزق چاہیے یا ربنا کہہ کر پکارو، دل کا سکون، دماغ کا چین، دل کی تسکین، دشمنوں سے نجات، سب کے سب چھپے ہیں ان تین الفاظ میں یا ربنا۔ جب تم تھک جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے تو کیا پڑھیں، تو بس کہو یا ربنا۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور اگر تم دولت کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے ایک خاص جملہ تلاش کر رہے ہو تو وہی ہے یا ربنا۔ تم جب ربنا کہتے ہو تو تم اللہ کو صرف رب نہیں کہتے بلکہ کہتے ہو ہمارا رب، یعنی اس کو اپنی طرف
جوڑتے ہو، اس سے تعلق مانگتے ہو، اور وہ اللہ جو کبھی رشتہ نہیں توڑتا وہ تمہارے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جو دنیا کو حیران کر دے۔ یا ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں ضائع نہ کرنا، تو ہماری دعاؤں کو فوراً قبول فرما۔ اے رزق کے دروازے کھول دے ہمارے رب، ہماری بند فائلوں کو کھول دے، ہمارے دشمنوں کو زیر فرما، اور ہمارے غیب سے ایسی مدد فرما کہ ہم سجدے میں گر پڑے اور دل سے کہیں یا ربنا تیرا شکر ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 101 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف اور خوب دعائیں کیجیے گا۔